نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد سامعین محترم، یہ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل اور کرم ہے کہ ہم سلسلہ وار اس گفتگو میں آج ایک دفعہ پھر اس جامعہ مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا گو کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پچھلے 3 جمعہ سے ہم بات کر رہے ہیں حقوق العباد کی، حقوق انسانی کی۔ تو ہم نے ترتیب وار والدین کے حقوق کی بات کی، رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی، اور پھر پچھلے جمعہ ہم نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے حقوق کی بات کی، ضرورت مندوں کے حقوق کی بات کی۔ تو آج جس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس معاشرے کی بڑی اہم ضرورت ہے، کیونکہ ہم ان حقوق کو بھول چکے ہیں جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے اس کائنات کی انسانیت کو دیے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جو اللہ رب العزت نے شادی کے ذریعے سے 2 خاندانوں کو جوڑا ہے، اور جوڑ کر جو شادی کے ذریعے سے ایک نئے خاندان سے جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ایک خاتون اپنا گھر چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آ جاتی ہے، تو اس کے بھی کوئی حقوق ہیں، اس کے بھی کوئی حق ہیں جو شوہر پر واجب اور فرض ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں ان حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو سامعین محترم، آج کی اس گفتگو میں بات ہوگی کہ بیویوں کے اللہ اور اس کے رسول نے کیا حقوق دیے ہیں، کیونکہ معاشرے میں اکثر لڑائی میاں بیوی کی جو ہوتی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ نہ شوہر کو پتہ ہے کہ اس کے کیا حقوق ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے اس کے کیا حقوق ہے، نہ شوہر کو پتہ ہے کہ اس کے کیا کیا فرائض ہیں، نہ بیوی کو پتہ ہے کہ اس پر کون کون سے فرائض ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم بات کریں گے کہ شوہر پر کون کون سے ایسے فرائض ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں، اور بیوی کے کون کون سے حقوق ہیں جو شوہر پر فرض ہیں۔
تو آئیے قرآن مجید کی روشنی سے ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں مرد اور عورت کے ذریعے سے اس کائنات کو وسیعت کیا، اس کائنات کو بنایا، اور پھر آگے سلسلہ وار یہ ترتیب چلتی رہی اور قیامت تک یہ چلتی رہے گی۔ انسانیت اگر چلی ہے تو مرد اور خاتون کے ذریعے سے چلی ہے۔ اگر مرد اور خاتون کا ملاپ نہ ہو تو انسانیت رک جائے، انسان دنیا میں آنا بند ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ کا سلسلہ ہے، یہ اسی طریقے سے اسی طرح سے جاری و ساری رہنا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہنا ہے۔ تو سامعین محترم، معاشرے میں جب مرد کی بات ہوتی ہے تو ہم اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مرد اپنے آپ کو حاکم کہتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ تصور کرتا ہے اور عورت کو کم تر سمجھتا ہے، عورت کو کم تر سمجھتا ہے۔ خود وہ سمجھتا ہے کہ میری بڑی شان ہے، میں بڑا عظیم ہوں، بڑا اعلیٰ ہوں۔ وہ اسی فہم میں، اسی گمان میں عورتوں پر ظلم کرتا ہے، عورتوں پر زیادتی کرتا ہے۔ آئیے سامعین محترم، اسی قرآن مجید سے پوچھتے ہیں جس نے ہمیں فضیلت دی، ہمیں عورت پر حق ادا کرنے کی حکم دیا، اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ قرآن کیا کہتا ہے ہمیں۔ آئیے قرآن مجید کی سورہ البقرہ مشہور سورہ ہے اور اس کی مشہور آیت مبارکہ ہے۔ اس کی آیت مبارکہ 228 ہے۔ کتنی؟ 228 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، سن لیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر کوئی حقوق ہے، حق ہے، مرد چاہتا ہے کہ عورت ہر وقت میرے حکم کی تعمیل کرے، عورت ہر وقت میں جو حکم دوں وہ میرا حکم مانے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہی فرما رہا ہے کہ سنو، جس طرح عورت کے تم پر فرض ہے تم وہ ادا کرتی ہے، اور اسی طرح مرد پر بھی کوئی فرض ہے جو اس کو ادا کرنا مرد پر فرض ہے، وہ ادا کرے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، سنیں، جس طرح تمہیں یہ حکم ہے کہ عورت تمہاری تابع داری کرے، تمہارے حکم کی بجاوری لائے، تم جو حکم دو عورت تمہارا حکم مانتی ہے، تمہارے حقوق ادا کرتی ہے۔ سنیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بالکل مثل کا مطلب ہے سیم، اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہا ہے جس طرح تم عورتوں سے خدمت کرواتے ہو، عورتوں پر اپنے فرض جتاتے ہو، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو تم نے ادا کرتے ہو۔ تم اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے ہو، بڑے عرفہ سمجھتے ہو، بڑا عالی شان اپنے آپ کو سمجھتے ہو۔ ارے عورت تمہاری تابع داری کرتی ہے، تمہارے حقوق ادا کرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر بھی فرض ہے تم عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ اور پھر آگے فرماتا ہے ہاں ایک بات ایسی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَلِلرِّجَالِ، جو مرد ہے نا، عَلَيْهِنَّ، عورتوں پر درجات، ایک درجہ فضیلت ان کو زیادہ، صرف ایک درجہ مرد کو فضیلت حاصل ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ مرد گھر کا نگران ہوتا ہے، گھر کا حکمران ہوتا ہے، مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، مرد کی ذمہ داری ہے وہ باہر کما کر لائے اور بچوں کو کھلائے۔ مرد اسی لیے ایک درجہ فضیلت مرد کو حاصل ہے بس، اور ہم نے عورت کو کم تر سمجھا، عورت کو کم تر سمجھا۔ جس قرآن نے مرد کو حقوق دیے اسی قرآن نے عورت کو بھی حقوق دیے، اسی قرآن نے بیوی کو بھی حقوق دیے ہیں۔ تو سامعین محترم، اسی طرح سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت مبارکہ اس سے آگے 233 نمبر ہے، کتنی؟ جنہوں 233 کے لئے کتنی بولے نا صاحب، کتنی؟ 233، جس میں اللہ رب العزت بڑے واضح انداز میں فرما رہے ہیں اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے، بندہ میرا تھوڑا کماندا ہے، میرا کٹ کماندا ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، میرا یہ نہیں وہ نہیں، یہ جھگڑے ہیں یا نہیں گھروں میں؟
ہے نا؟ تو سن لیں، اس میں عورت کا قصور نہیں ہے، اس میں عورت کا قصور نہیں ہے۔ جو تم نے کما کر لا کے دینا ہے عورت نے ویسے ہی کرنا ہے، اسی پیسے میں اسی بجٹ میں عورت نے کام کرنا ہے۔ تم اب یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ تم پر کیا فرض ہے جو تم نے کرنا ہے۔ اس حوالے سے بھی گھر سے جھگڑا ختم ہو جائے اگر مرد حضرات اس بات پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 233 میں فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ، جو بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان بچوں کی اور بچے کو دودھ پلانے والی ماں کی ذمہ داری مرد پر ہے کہ اس کو رزق بھی دے، اس کو کھلائے بھی، اس کو پہنائے بھی۔ کس پر ہے؟ بچوں کی اور بیویوں کی، مرد پر یہ فرض ہے کہ ان کے ضروریات کو پورا کرے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے، ان کو اچھا پہنائے، ان کو اچھا گھر دے کے دے، یہ مرد پر فرض ہے۔ اگر مرد حضرات یہ اپنے فرض ادا کریں تو گھر میں کبھی جھگڑا نہ ہو، گھر میں کبھی لڑائی نہ ہو۔ اگر مرد حضرات اس بات کو سمجھ لیں کہ بچوں کا کھانا پینا، بیوی کا کھانا پینا مرد پر فرض ہے، اگر گھر میں کھانا پینا اس میں کمی ہے تو اس میں بیوی کا قصور نہیں ہے، وہ مرد کا قصور ہے۔ وہ کیوں نہیں کما کر لا کر دیتا؟ وہ کیوں نہیں اپنے فرض ادا کرتا؟ اکثر گھروں میں جھگڑا اسی بات پر ہے کہ میرا خامد کماتا نہیں ہے، میرا خامد کماتا نہیں ہے، وہ گھر میں لیٹا رہتا ہے۔ ارے بھائی، اگر آپ کماؤ گے نہیں تو بچے کھائیں گے کہاں سے؟ بیوی کھائے گی کہاں سے؟ بچے اور بیوی کے تم پر حقوق ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں، وہ کھانا کھلانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو اچھا کپڑا لباس دینا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو اچھا گھر دینا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم یہ نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کل کیا جواب دو گے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ بچوں کا کھلانا پلانا تم پر فرض ہے، اسی طرح عورت کو بھی کھلانا پلانا تم پر فرض ہے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ سنیں، بڑی معروف اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، کیا قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کس لیے ڈرو آقا؟ فرمایا عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ جب تم اس سے شادی کرتے ہو، یہ تشریح کر رہا ہوں، تو اس کو اپنی امان میں لے آتے ہو، اللہ کی امان میں لے آتے ہو، تو وہ اللہ کی امان میں آ جاتی ہے، وہ پھر اپنا سب کچھ، اپنی عزت تمہیں دے دیتی ہے، تم اس کے ساتھ ہم بستری کرتے ہو، یہ سارے کام وہ تمہیں اپنی عزت لٹا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کے متعلق قرآن میں بھی فرما رہا ہے، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ وہ عورت جس کو تم شادی کر کے بیاہ کے لاتے ہو، اس کو اچھا کھلانا، اس کو اچھا پلانا تم پر فرض ہے، اور پھر فرض نہیں ہے بلکہ اس پر احسان کرو۔ کیا کرو؟ احسان کرو۔ اب احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان سامعین محترم، آپ کو اکثر آپ نے سنا ہوگا والدین کے ساتھ احسان کرے، بڑوں کے ساتھ احسان کرے۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ اگر تمہیں اچھا نہ سمجھے تم پھر بھی اس کو اچھا سمجھو، پھر بھی اچھا سمجھو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر عورت سے کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، عورت سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرو، پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ وہ عورت ہے سارا دن گھر میں کام کاج کرتی ہے، سارا دن وہ بچوں کو کھلاتی ہے پلاتی ہے، صبح سے لے کر وہ بچوں کو اٹھ کر جلدی کھانا پکا کر دیتی ہے، اسکول بھیجتی ہے، ان کی وردی کا خیال رکھتی ہے، کپڑوں کا خیال رکھتی ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر تمہاری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ تم نے بھی کام کاج پر جانا ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے، آفس جانا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، پھر وہ بیچاری تمہارے کھانے پر لگ جاتی ہے، تمہیں پکا کر دیتی ہے۔ اب اسی طرح تم تو چلے گئے آفس میں، پھر وہ سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، پھر سارا دن اسی کام میں لگی رہتی ہے۔ تم تو سارا دن باہر رہتے ہو،
گھر میں بچے شور بھی ڈالتے ہیں، بچے تنگ بھی کرتے ہیں، بچے والدہ کو پریشان بھی کرتے ہیں، لیکن والدہ پھر بھی اس ساری پریشانی کو سہ جاتی ہے اور سارے کام گھر کے کرتی رہتی ہے۔ سامعین محترم، ہم تو صبح دفتر چلے گئے، آفس چلے گئے، فیکٹری میں چلے گئے، کام پہ چلے گئے، جو سارا دن باقی بیوی کرتی ہے، اگر ذرا سوچیں اگر ہمیں کرنا پڑے، اگر ہمیں کپڑے دھونے پڑے تو ہے ہمیں ہمت اور طاقت، ہم کتنے دن دھوئیں گے؟ جو دوست احباب گھر سے باہر کبھی رہے ہوں، کسی یونیورسٹی کالج میں یا کہیں کسی دوسرے ملک گئے ہوں، ان سے پوچھئے گا کہ باہر جا کر کپڑے دھونے کتنے مشکل ہیں، کتنے مشکل ہیں۔ تو وہ کپڑے ہماری بیویاں ہمیں دھو کر دیتی ہیں۔ کھانا پکانا پڑ جائے تو بتائیں مجھے کتنے دوست ایسے ہیں وہ 2 4 5 دن کھانا ان کو کہیں پکائیں، وہ کہیں کہ یار اے کام نہیں ہوتا پر ہوٹل تو لے آئے، ایسے کہتے ہیں کہ پکایا نہیں ساڑھے کو جانا، وہ تو جاؤ ہوٹل تو 40-50 روپے کی پلیٹ آئے گی وہ لے آؤ، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں وہ ہماری بیویاں، وہ عورتیں جو سارا دن صبح بھی پکاتی ہیں، دوپہر کو بھی پکاتی ہیں، پھر شام کو بھی پکاتی ہیں، 3 وقت کا کھانا جو ہم اپنے پیٹوں میں گھسیٹتے ہیں، پیٹوں میں ڈالتے ہیں، وہ کون پکا کر دیتی ہے؟ سارا دن وہ لگی رہتی ہے، پھر سخت گرمی میں، سخت گرمی کے عالم میں ہم 2 منٹ چولہے کے آگے نہیں بیٹھ سکتے، وہ بیچاری پسینے میں ڈوب جاتی ہے اور ہمیں کھانا پکا کر دیتی ہے، ہمارے بچوں کو پال رہی ہوتی ہے، اور ہم ہیں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا تیری ایسیڈیٹی ایسا، ایسا کرتے ہیں یا نہیں؟ تھوڑا سا نمک میں کمی بیشی ہو گئی، مرچ میں کمی بیشی ہو گئی، اور ہم اس کا نہ اگلا نہ پچھلا کچھ نہیں چھوڑتے، گالیاں دے دے کے اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کو گالیاں دیتا ہے، جو عورت کو مارتا پیٹتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عورت کو مارنے اور پیٹنے کی پابندی لگا دی کہ عورت کو مارا نہ جائے، عورت کو پیٹا نہ جائے، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر عورت کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اسلام تو یہ بتا رہا ہے اور ہم کس لائن پر چلے ہیں، کس ڈگر پر چل پڑے ہیں۔ سامعین محترم، آگے چلیں۔ اسی طرح سورہ نساء اس کے آیت نمبر 19 ہے، کتنی؟ 19۔ سورہ نساء، قرآن مجید کی سورہ نساء، اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وہی اسی طرح کا حکم ہے جس طرح بالوالدین احسان ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسی طرح کا حکم ہے جس طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسی طرح کا حکم ہے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن نے فرما دیا بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن باہر دوستوں کے ساتھ بڑا حسن و سلوک ہے، ہنستے کھیلتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہماری اچھی گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے، جب گھر آتے ہیں ماتھے پہ تیور، غصے کا عالم، بیوی تھوڑی سی بات کرے غصے میں اس کو گالیاں دینے شروع کر دیں۔ سامعین محترم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، جس کا حسن و سلوک گھر والوں کے لیے اچھا ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا حسن سلوک گھر والوں کے لیے اچھا ہے یا گھر سے باہر والوں کے لیے اچھا ہے۔ ہم سارا دن گھر سے جو باہر ہیں، جو دوست عزیز، ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بیوی نے کوئی چھوٹی سی بات کر دی تو غصے کے ساتھ گالیاں شروع ہو گئی، پھر جھگڑا شروع ہو گیا، اسی کے ساتھ پھر یہ مسئلہ بڑھتا بڑھتا طلاق تک پہنچ جاتا۔ ایسا ہی ہے، گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں اور اینڈ کیا ہوتا ہے؟ طلاق۔ ارے دوستو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کو ایک ایسا کام جو ہے تو ٹھیک ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ضرورت کے مطابق وہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ کام طلاق ہے، وہ کام طلاق ہے تو جائز۔ جب کبھی ایسا مسئلہ الجھ جائے تو بندہ طلاق دے سکتا ہے، کوشش تو کرے جوڑے رکھے، کوشش کرے جوڑے رکھے۔ وہ اللہ نے شرطیں بتائی ہیں، ہم تو بس 2 لفظ 3 نکالتے ہیں اور گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ اللہ نے شرطیں بتائی ہیں، اگر عورت بد چلن بھی ہو جائے، تمہارے عزت کی دجیاں بھی بکھیر دے، پھر بھی قرآن نہیں کہتا اسے فوراً طلاق دے دو، قرآن پھر بھی کہتا ہے اس کو موقع دو، گھر میں اس کو قید کر دو، لیکن طلاق ابھی بھی نہ دو، سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ تم غلط کر رہی ہو، لیکن عورت اگر پھر بھی نہ مانے، اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات ہیں، پھر بعد میں طلاق ہو۔ لیکن طلاق ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ہمارے گھروں میں طلاقیں ہوتی اسی وجہ سے ہیں کہ باہر بڑے خوش ہیں، بڑا اچھا اخلاق ہے، جب گھر میں جاتے ہیں تو ہمارے ماتھوں سے غصہ ہی نہیں اترتا۔ باہر لوگوں کے بڑے ہم حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑا خوش دلی کے ساتھ بڑا مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، گھر میں مال خرچ کرنا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو ایک لقمہ کھلانا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتائیں اس میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ کھانا تو وہ جو گھر میں پکا ہوا ہے، تم نے پکانا ہی پکانا ہے، اور اچھے طریقے سے بیوی کو کھلا دینا، اس میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ ہے۔ لیکن کیا کریں، ہم سمجھتے ہیں یہ رن مریدی ہے، یہ ہماری توہین ہے، ایسا ہی نہیں؟ بتائیں معذرت کے ساتھ، ایسا ہی ہے نا؟ اگر ہم بیگم کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اچھا لباس دیں تو ہمارے والدین جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، والدین کہتے ہیں رن مرید ہو گیا۔ سامعین محترم، معذرت کے ساتھ یہ افسوس کی بات ہے، یہ رن مریدی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی مریدی ہے، یہ آقا کی مریدی ہے۔ جو آقا کے فرمان کو مانتا ہے اور آقا کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ آقا کا مرید ہے، وہ رن کا مرید نہیں ہے۔ مت سمجھے وہ رن مریدی ہے۔ بیگم کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ساتھ والدین ہی ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیگم کو بڑا اچھا رکھتا ہے، سانوں کوئی نہیں پوچھتا۔ سامعین محترم، ہمارا حق ہے، جتنا والدین کو حقوق ہیں اس کے ساتھ بیگم کے بھی اتنے حقوق ہیں، جتنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، غریبوں مسکینوں کے حقوق ہیں، بیگم کے اس سے بڑھ کر حقوق ہیں، بیگم کے اس سے بڑھ کر حقوق ہیں۔ آگے آئیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے اور آپ نے اکثر سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تو آج سن لیں، میں شارٹ کر رہا ہوں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے۔ ایک دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتانے لگا وہ رن مریدی، اگر اس کو رن مریدی سمجھتے ہیں تو بابا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حسن سلوک کرنے والا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا، اے عائشہ، جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے پتہ چلتا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح۔ آپ نے فرمایا، عائشہ جب تم بات کرتے کرتے میری قسم نہیں اٹھاتی، کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں عائشہ میری قسم نہیں اٹھا رہی، عائشہ مجھ سے ناراض ہے، عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ اور جب تم رب محمد کی قسم اٹھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں عائشہ مجھ سے راضی ہے۔ یہاں ایک بات سامنے آئی ہے کہ بیویاں ناراض ہوتی ہیں، بیویاں ناراض ہوتی ہیں، بیویاں ناراض ہوئی تو آقا کو پتا چلا نا کہ عائشہ کب کب ناراض ہوتی ہے، کب کب راضی ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، ناراضگی ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ناراض ہی رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آئیے ایک اور بڑا واقعہ جو آپ نے سنا ہے،
اور سورہ نور اسی واقعہ کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ سورہ نور آپ نے سنی، یہ بھی حضرت اما عائشہ صدیقہ آپ کے متعلق بہت ساری آیتیں اتری ہیں سورہ نور کی۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، معروف واقعہ افق، جب حضرت اما عائشہ صدیقہ کسی جنگ سے واپس لوٹتی ہیں اور رستے میں جو آپ نے واقعہ سنا ہے آپ کے سامنے ہے، تو وہ کفار اور مشرکین نے جو تانے زنی کی، منافقوں نے اتنا ماحول گرم کر دیا، مجبوراً حضرت اما عائشہ صدیقہ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بھیج دیا۔ مجبوراً کہا کہ عائشہ آپ ابو بکر صدیق کے گھر میں کچھ دن رہ لیں، اور ادھر وحی ابھی نہیں آئی تھی۔ لوگوں نے تہمت لگا دی تھی کہ نبی کی بیگم اچھی نہیں ہے، بد چلن ہے، نعوذ باللہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ رہ کے آئی ہے، نعوذ باللہ۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجبور تھے، آپ نے حالات اور واقعات کے مطابق جب فیصلہ کیا، نبی مجبور نہیں ہوتا، یہ بھی بتاؤں گا، نبی اختیار رکھتا ہے، لیکن کوئی بھی نبی اپنی ذاتی زندگی میں کبھی اختیار استعمال نہیں کرتا، حالات اور واقعات کو فیس کرتا ہے، حالات و واقعات سے گزرتا ہے۔ کوئی بھی نبی جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اپنا اختیار استعمال کر کے مشکل دور نہیں کرتا۔ ساری ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ چاہتے تو آگ ویسی ٹھنڈی ہو جاتی، آگ میں جاتے ہی نا، لیکن آزمائش تھی، امتحان تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے مچھی کے پیٹ میں ڈالا گیا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ڈالتا۔ اسی طرح آپ کے سامنے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کی دنیا بڑھ مثال دیتی ہے، بیماری اتنی لمبی سالوں گزر گئے، یہاں تک کہ آپ کے جسم اقدس میں اتنے زخم تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ کیڑے بھی تھے، اور جب کیڑے نیچے گرتے تھے آپ اٹھا کر پھر رکھ لیتے تھے، کیوں کہ جے کر سونا میرے دکھ وچ رہا، میں سکھنوں چولے